طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں یہاں پر ڈاکٹر محی الدین ذوق کشمیری کی کتاب اردو ڈرامہ ترجمہ پر اپنا تبصرہ پڑھنے جا رہا ہوں، امید ہے توجہ فرمائیں گے۔ اردو ڈرامہ ترجمہ جموں کشمیر کے محرک اور فعال محقق، نقاد اور کالم نگار ڈاکٹر محی الدین ذوق کشمیری کی تازہ ترین تصنیف ہے۔ اس کتاب سے قبل ڈاکٹر محی الدین ذوق کی اردو ادب، اردو ڈرامہ اور ادبی صحافت سے متعدد کتابیں شائع ہوئی ہیں، جن میں بیشتر کتابیں میرے مطالعے میں رہی ہیں۔ جب میں ہندوستان بالخصوص کشمیر کے ادبی منظرنامے پر نظر دوڑاتا ہوں تو محی الدین ذوق کشمیری جیسے تابناک اور روشن مستقبل رکھنے والے مصنفین سے میرا واسطہ کم پڑتا ہے، کیونکہ موصوف جس رفتار اور لگن سے اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کے باوجود ادبی زندگی میں مشغول ہیں، وہ واقعی قابل تحسین ہے۔ اردو ڈرامہ ترجمہ ایک ضخیم کتاب ہے جو 438 صفحات پر مشتمل ہے اور جسے مصنف نے 4 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ پیش لفظ بعنوان میں اور ڈرامہ ترجمہ میں مصنف نے ڈرامہ اور تھیٹر سے اپنی دلچسپی کے محرکات اور جذبات کا بہت خوبصورت الفاظ میں اظہار کیا ہے۔ محی الدین ذوق کشمیری کی اردو ڈرامہ کی تنقید سے متعلق 6 سے زائد کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جو اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ آپ اردو ڈرامہ کے فنی رموز اور تکنیکی معاملات میں کس قدر مہارت رکھتے ہیں۔ وہ صرف جو ڈرامہ نگاروں اور ڈرامہ کے ناقدین کی عدم توجہی کی شکار ہیں کی بازیابی کے لیے محی الدین ذوق صاحب کی کوششیں نیک فال قرار دی جائیں گی۔ کتاب کے پہلے باب ڈرامہ کی شعریات اور تدریس میں مصنف نے ڈرامہ اور تھیٹر کا رشتہ، صنفی ڈرامہ اور ابراہیم یوسف کا ڈرامہ ایک مطالعہ جیسے ذیلی عنوانات کو موضوع بحث بنایا ہے۔ ایک ڈرامہ کی قائری یہاں تک کہ اس میدان میں پہلی بار قدم رکھنے والے اور ایک طالب علم کے لیے اس بات سے واقف ہونا لازم و ملزوم ہے کہ ڈرامہ اور تھیٹر میں بنیادی رشتہ کیا ہے اور ڈرامہ کے لیے تھیٹر کی کتنی اہمیت اور قدر و قیمت ہے۔ ایک قاری کو یہ معلومات بھی فراہم ہونی چاہیے کہ سبھی ڈرامہ اسٹیج نہیں ہوتے اور سبھی ڈرامہ تھیٹر میں کھیلے جاتے ہیں، اور جو ڈرامہ اسٹیج پر کھیلے نہیں جاتے یا پیش نہیں کیے جاتے وہ ڈرامے وقت کی دور چاٹ لیتے ہیں اور اس طرح وہ اکثر نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ محی الدین ذوق نے مذکورہ باب میں ان سب باتوں کی عمدہ وضاحت کی ہے اور ساتھ ساتھ ڈرامہ کی تکنیکی باریکیوں کو بھی سمجھانے کی عمدہ صحیح کی ہے۔ باب دوم بعنوان اردو کے اہم ڈرامہ نگاروں کا جائزہ میں محی الدین ذوق نے آغا کشمیری کی شخصیت اور ڈرامہ نگاری، سعادت حسن منٹو اور اسی طرح کرشن چندر، خواجہ احمد عباس، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، پروفیسر محمد حسن، محمد خالد عابدی اور جاوید دانی جیسے ہم جہد وقابل قدر شخصیات اور ڈرامہ نگاروں پر مضامین قلم بند کیے ہیں۔ مذکورہ شخصیات میں بیشتر کا میدان اردو فکشن رہا ہے اور کچھ کی وابستگی ریڈیو سے بھی رہی ہے، اس لیے محی الدین ذوق یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ اردو ادب سے وابستہ کتنے لوگ ہیں جو کرشن چندر، منٹو اور بیدی کو ڈرامہ نگار کے حوالے سے جانتے ہیں۔ یہاں پر موضوع سوال قائم کرتے ہیں، جموں کشمیر میں ڈرامہ تنقید کے میدان میں کافی عرصے سے ایک طرح کا سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن محی الدین ذوق کے مضامین اس سناٹے کو دور کرنے میں کافی حد تک ممید و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ تیسرے باب اردو ڈرامہ اور تھیٹر سمت و رفتار کے ذیلی عنوانات میں جن موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے ان میں اصلی اردو تھیٹر اور اردو ڈرامہ کی فنی رویے، 1947 عیسوی کے بعد اردو ڈرامہ اور جموں کشمیر میں اردو تھیٹر اور ڈرامہ قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح باب چہاروں بعنوان اردو میں ڈرامہ شناسی کے تحت پروفیسر محمد حسن کی ڈرامہ شناسی، ڈاکٹر جمیل جاریبی کی ڈرامہ شناسی اور ہندوستان میں اردو ڈرامہ شناسی 21ویں صدی میں بھی اس کتاب کی اہمیت کو دوبالا کرتے ہیں۔ اردو میں ایسی خال شخصیات ہیں جو بیک وقت ڈرامہ نگاری اور ڈرامہ شناسی میں مہارت رکھتے ہیں۔
جن میں ایک اہم نام پروفیسر محمد حسن کا ہے، جن کے ڈرامے ہماری یونیورسٹی کی نصاب میں بھی شامل ہیں اور جنہیں ڈرامہ تنقید میں اضافہ کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ڈاکٹر محی الدین زور کشمیری خود ڈرامہ شناسی میں یک طولہ رکھتے ہیں۔ موسم گزشتہ 1-2 دہائیوں سے جس طرح ڈرامہ تنقید کی طرف توجہ مبذول کر رہے ہیں، وہ جموں کشمیر کی نئی نسل کے لیے باعث تحریک و ترغیب ہے۔ اردو ڈراماٹرجی ڈرامہ شناسی کا ایک نیا باب ہے جسے سبھی اردو قارئین کو پڑھنا چاہیے۔ میں اس رنجنے ادب پر زور صاحب کو بس سمیتا مبارکباد پیش کرتا ہوں۔